رشوت دے کر گورنمنٹ جاب حاصل کرنا۔ آپ نے ایک دفعہ بیان میں بتایا تھا کہ ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ ڈاکٹرز کی گورنمنٹ سیکٹر میں جو جابس آتی ہیں ان کی سیٹس کافی محدود ہوتی ہیں، کافی سارے لوگوں نے چند سیٹوں پر اپلائی کرنا ہوتا ہے تو لوگ پہلے سے ہی رشوت دے کر سیٹ خرید لیتے ہیں۔ رشوت اور سفارش کے بغیر سیٹ نہیں ملتی، تو کیا اس صورت میں رشوت دے کر سیٹ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر مریم لاہور سے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس میں ایکسپرٹ ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ میں اس جو گورنمنٹ میں جو ویکینسی آئی ہے میں پوری اس کی اہل ہوں اور صرف مجھے اس لیے مسترد کیا جا رہا ہے کہ میں رشوت نہیں دے رہی، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہے، کیونکہ آپ رشوت دے کے کسی کا حق نہیں مار رہی بلکہ اپنا جائز حق وصول کر رہی ہیں، کیونکہ آپ رشوت نہیں دیں گی تو کوئی دوسرا نالائق جو نااہل ہوگا وہ اس سیٹ پہ آ جائے گا۔ اب جب ہم یہ بیان دیتے ہیں تو حکومت چیختی ہے کہ لو مفتی صاحب جو ہے نا لوگوں کو رشوت دینے کی تبلیغ دے رہے ہیں۔ ہم رشوت دینے کی تبلیغ نہیں کر رہے لوگوں کو، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ اپنا نظام صحیح کرے۔ آپ خود گورنمنٹ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ رشوت دو، کیونکہ جو رشوت دے گا تو اگر ہم جو اہل لوگ ہیں نا ان کو رشوت دینے سے منع کر دیں تو نا اہل رشوت دے کے آ رہے ہیں سیٹوں کے اوپر، وہ کیا وہ زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے؟ وہی ہے نا، ایک آدمی نے زنا کیا، بدکاری کی اور اس سے حمل ٹھہر گیا تو بچہ ہوا تو وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا کہ نالائق آدمی تو نے زنا کیا ہے تو کم از کم حمل تو نہ ٹھہرنے دیتا نا، اس بچے کی وجہ سے تو پکڑا گیا ہے۔ تو جواب میں کہتا ہے حمل روکنا اسلام میں ناپسندیدہ کام ہے۔ تو لوگوں نے دو چترول لگائے، کم بخت تو نے زنا کیا وہ کون سا پسندیدہ کام ہے؟ تو گورنمنٹ کو اس پر تو اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب یا مفتیان کرام ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینے کی اجازت دے رہے ہیں۔ دیکھو رشوت لینا ہر صورت میں حرام ہے، دینے کی بات کر رہا ہوں میں کہ ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی ہم ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینے کی گنجائش دے رہے ہیں کہ اگر ہم جو اہل ڈاکٹر ہے اس کو ہم منع کریں کہ آپ گورنمنٹ کی سیٹ پہ رشوت دے کے نہیں جا سکتے، اور گورنمنٹ میں جو متعلقہ افسر بیٹھا ہوا ہے وہ نااہل آدمی سے رشوت لے کے اس سیٹ پہ بٹھا رہا ہے، تو اس نااہل کا رشوت دے کے سیٹ پہ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے یا اہل کا رشوت دے کے بیٹھنا زیادہ بہتر ہے؟ ظاہر ہے اہل کا زیادہ بیٹھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم رشوت دینے کو پروموٹ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اہل ہیں وہ لوگ کسی طرح سیٹوں پہ آئیں، اگر وہ رشوت دیے بغیر نہیں آ سکتے تو رشوت دے کے آ جائیں، کیونکہ دوسرا ورنہ رشوت دے کے آ رہا ہے تو گورنمنٹ اپنے نظام کو صحیح کرے گی تو ہم پھر گورنمنٹ جب اہل لوگوں کو لے کر آئے گی اور رشوت کا پورا سیٹ اپ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ پھر اہل ہو یا نا اہل ہو کسی کے لیے بھی دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر کی کمائی ناجائز ہو تو بیوی بچے کیا کریں؟ میں اپنے میاں کو لے کر بہت پریشان ہوں کیونکہ اس کی آمدن ناجائز ہے۔ میں نماز اور نیک اعمال کی پابندی کی پوری کوشش کرتی ہوں لیکن میں بہت پریشان ہوں میرے بچوں کے لیے، اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو حرام کا لقمہ کھائے گا ایک دفعہ دوزخ میں ضرور جلے گا۔ بنت سلیم سرگودا سے۔ آپ نے صحیح سنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ لازمی جلے گا، وہ تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے توبہ کی۔ باقی جو مسئلہ پوچھا ہے، میاں اگر حرام کماتا ہے تو دیکھیں میاں کے لیے تو حرام کمانا حرام ہے اور اس حرام آمدن سے بیوی بچوں کو کھلانا بھی حرام ہے، لیکن بیوی بچوں کے لیے اس میں سے کھانا جائز ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ مجبور ہیں، ان کا کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مجبور ہیں، کیونکہ ان کا وہ تو اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے پھر۔ تو شوہر اگر بیوی بچوں کو حرام آمدن سے کھلا رہا ہے تو بیوی بچوں کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ آپ صبر سے کام لیں اور شوہر کے لیے دعا کرتی رہیں کہ اللہ اس کو حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور شوہر کو آرام سے محبت سے سمجھاتی رہیں، علماء کے بیانات سنائیں، حرام پر جو وعیدیں ہیں وہ اس کو بتائیں تاکہ شاید کسی دن ان کو غیرت آ جائے اور اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی یہ کہ نابالغ بچے جو ہیں یا بیٹیاں چاہے بالغ ہوں یا نابالغ جن کی کوئی آمدن نہیں ہے تو ان کے لیے اپنے باپ کی آمدن سے کھانا جائز ہے چاہے وہ حرام ہی کما رہا ہو۔ البتہ بالغ بیٹے جو ہیں ان کے لیے پھر باپ کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ کمائی کا الگ سے انتظام کریں اپنے لیے۔ وہمی لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ میرے چاچا بہت ایکسٹریم لیول کے وہمی ہیں، وہمی تو تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ ویسے وہ بہت مذہبی ہیں لیکن پاکی کے بارے میں اتنے آگے نکلے ہوئے ہیں کہ وضو بھی ان کا 15-20 منٹ تک چلتا ہے، بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ 20 منٹ میں وہمیوں کا تو 6 مہینے چلتا رہتا ہے، اور وہ 2 ٹینکیاں نہانے میں خالی کر دیتے ہیں۔
گورنمنٹ کو شکایت لگائیں, پولیس کو بتائیں بھائی جو سیلاب زدہ علاقے ہیں نا وہاں لے جا کے ان کو بٹھا دیں اور ان کو کہیں کہ اب آپ تالاب میں ہی زندگی گزاریں, اس سے انشاءاللہ وہ تسلی ہو جائے گی ان کو. ان کو سمجھاؤ یا کوئی بیان سناؤ تو وہ کہتے ہیں ہاں جی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا کہ کہیں کسی معاملے میں کوئی پکڑ نہ ہو جائے. ان سے بولیں یہ جو آپ کر رہے ہو نا اس پہ چترول لگیں گے. اللہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ میں استعمال کروں, یہ جو 2 ٹینکیاں آپ اسراف کر رہے ہو نا, ان سے بولیں کہ اس پہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی. تو ان سے کہیں بس 3 دفعہ چہرہ دھوئیں اور جلدی جلدی بس وضو کریں اور وہم نہ کریں. یہ جو اتنے گھنٹوں وضو میں لگ رہے ہیں نا اس پہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی ان کی. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے, یہی انیشا صاحبہ نے دہلی سے پوچھا ہے, ان کو یہی سمجھائیں کہ وہم اور اس طرح سے لمبے وضو کرنا, 20 40 منٹ وضو میں لگا دینا اور ٹینکیاں بہا دینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے اور اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. تو بس جلدی سے وضو کر لیا کریں, اللہ نے ہمیں اسی کا مکلف بنایا, اور وہم نہ کیا کریں کہ کوئی جگہ خوش رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی ہے. قادیانیوں کے ساتھ کتنا تعلق رکھیں, جو مرزائی اور احمدی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا, کھانا پینا, سلام دعا کرنا, کوئی چیز لینا دینا کیسا ہے. یہاں جو مولوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب گناہ ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. بالکل صحیح کہتے ہیں مولانا حضرات, قادیانیوں سے کسی بھی قسم کے محبت کا, دوستی کا تعلق رکھنا حرام ہے, ناجائز ہے, سوائے اس شخص کے لیے جو ان کو تبلیغ کرنا چاہتا ہو, باقی ناجائز حرام ہے. البتہ یہ ہے کہ بدتمیزی بھی نہ کریں, بد اخلاقی بھی نہ کریں, ریزرو رہیں بس. لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی بھی تو غیر مسلم ہے, ہندو بھی تو غیر مسلم ہے. بھائی ہندو اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا, وہ اسلام پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہے. عیسائی اسلام کو نہیں چھیڑ رہا ہے, اسلام پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہے. قادیانی اتنا بڑا جرم کر رہا ہے کہ ایک جھوٹے پیغمبر کو نبی کا ذلی نبی کہہ رہا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پھر مسلم بھی کہہ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھنگی چمار گھوم رہا ہو. اور اس کی میں اکثر ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی چوری چکاریاں کرتا ہے, بھنگی ہے, چمار ہے, اسلام کہتا ہے بھائی چاہے وہ جیسا بھی گنہگار ہے لیکن آپ اس کو اچھائی سے, محبت سے دین کی طرف لے کر آئیں اور نفرت نہ کریں. آپ اس سے معاملات اس سے آپ سیدھے رکھیں, اپنے محبت کریں, اس کی دعوت کریں, کیونکہ بہرحال سوسائٹی کے ایک فرد ہے, ہو سکتا ہے برائی کو چھوڑ دے. لیکن وہی بھنگی چمار جو ہے نا کہتا ہے میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کی طرف نسبت کرتا ہے. اب آپ کا میٹر گھومے گا, بولے گا بھائی تو اپنے آپ کو میرا کیوں کہہ رہا ہے, تو جو ہے وہ بتانا اپنے بارے میں, میری طرف منسوب کیوں کر رہا ہے اپنے آپ کو. تو جیسے کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ کسی غیر کو میرے بیٹا بنا کے میرے کھاتے میں ڈالا جائے اور ولدیت میں میرا نام لکھ دیا جائے, اس میں اس کی غیرت بہت زیادہ غضبناک ہوگا اس کو. تو ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند پیغمبر ہیں. حدیث میں آتا ہے انا اغیرکم, میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں. تو نبی کو کتنا غصہ آئے گا کہ ایک جھوٹے کذاب اور دجال کو اٹھا کے میرے کھاتے میں ڈال دیا, تم نے میرا ذلی نبی کہہ دیا اس کو. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں لڑیں بھیڑے نہیں قادیانیوں سے, آپ کنٹروورسی نہ پھیلائیں. پوری دنیا میں ایک فساد جو ہے نا پھیل رہا ہے اور امن ختم ہو رہا ہے دنیا کا, تو لڑائی جھگڑائی نہ کریں. آخری درجہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان سے دوستی یاری نہ رکھیں, ان سے کہیں آپ کا راستہ الگ ہے, ہمارا راستہ الگ ہے, نہ ان سے نکاح کرنا جائز ہے. جتنا اپنے آپ کو کاروباری معاملات میں لین دین میں بچا سکتے ہیں ان سے بچائیں حتی الامکان, ورنہ یہ غیرت اور دینی حمیت کی بات ہے.